جی الحمدللہ. سر کیوں ہیں ابھی تک؟ سر وہ میری پرابلم ہے, آپ اس کو چھوڑیے. جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے. اور یہ مرزا صاحب کی اسٹریم چل رہی ہے یا ایڈم سیکر صاحب کی چل رہی ہے؟ کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا. سر یہ ساری کی ساری اسٹریم جو ہے نا یہ ہمارے فیض بھائی کی چل رہی ہیں. نہیں, یہ مرزا صاحب کی چل رہی ہے اور لنک پہ ہم کلک کر کے مرزا صاحب سے بات کرنے آئے ہیں. نہیں یہ اگر ایڈم وہ سیکر نہیں کی کر اسٹریم سکتے ہے. ہیں, اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے تو پھر چھوڑ دیجیے. ایک منٹ طاہر میں ہی بھائی بات کروں گا. ٹھیک ہے میں ہی بات کروں گا بھائی. بتاؤ یار, جی ٹاپک تو مرزا بھائی آپ نے کیسے ہیں؟ دیکھا ہی ہوگا. جی بہت بڑھیا الحمدللہ. جی ٹھیک ہے, اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ بول رہے ہیں. اچھا یہ جی بتائیے گا مرزا صاحب, اس حدیث پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ بیسک کیا پرابلم کیا ہے آپ کو اس کے ساتھ؟ پرابلم یہ ہے کہ سر جی کھیتی کا سامان گھر میں رکھنے سے جلت کا کیا کنیکشن ہے؟ کیوں مطلب جلت کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہی ہے یا اور بھی اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے اس میں پرابلم؟ ارے سر جی پہلے ایک تو بولو. نہیں سر, آپ بتا دیجیے ایک ساتھ, پھر ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں. اچھا نہیں فی الحال یہی ہے. چلیے فی الحال یہی ہے. اچھا یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے صرف یہ حدیث پڑھی ہے یا اوپر آپ نے اس کا مرزا صاحب باب کا نام بھی پڑھا تھا؟ جہاں پہ حدیث پڑھی ہے اوپر باب کا نام دیا ہوتا ہے, ٹائٹل, وہ پڑھا تھا آپ نے؟ جی ہاں پڑھا ہے. ایک بار پڑھ دیجیے گا ہمارے لیے پلیز, وہ کیا ہے؟ ذرا سامنے رکھو ذرا فیضو تو. جی رکھیے گا. اور اردو میں ہی رکھنا. چلیے یہ تو بڑھیا ہے. یہ ہے کیا ہے کتاب, ارے یار تو کتاب المجاریہ یا کیا ہے کچھ ایگریکلچر کا. ہاں مرزا صاحب, ہم آپ سے باب کا نام پوچھ رہے ہیں کہ باب کس چیز کے اوپر باندھا امام بخاری نے. آپ یہ اچھا سننا اس میں .com سے کھول رہے ہیں نا, آپ کے پاس حدیث کی کتاب ہے؟ حدیث کتاب نہیں ہے بھائی. کہیں اور سے دیکھ لیجئے, جہاں سے بھی آپ کو مل جائے. اگر نہیں ہے تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, ایک منٹ اگر رک آپ جا برا نہ مانیں. ارے اسلام 360 میں مل جائے گا, رک جا یار. چلیے وہاں سے دیکھ لیجئے, وہاں سے ملتا ہے تو وہاں سے دیکھ لیجئے. ہاں کاہے پریشان ہو رہے ہو, نہیں آپ نہیں, لوگوں کوئی نے سب کچھ پریشان نہیں ہو مہیا رہا ہے. کروا رکھا. آپ لوگوں جی نے جی سب بڑھیا کچھ مہیا کروا رکھا ہمیں. بڑھیا ہے بھیا, بڑھیا ہے. جی باپ کا نام ہے کھیتی کے سامان میں بہت زیادہ مصروف رہنا یا حد سے زیادہ اس میں لگ جانا, اس کا انجام برا ہے. جی بولیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ مرزا صاحب. ہاں بھگوان آپ کا بھلا کرے. اچھا, 2 الفاظ اس میں آپ پڑھے, کھیتی کے سامان میں حد سے زیادہ لگ جانا. کیا پڑھے آپ بتائیے گا؟ کھیتی کے سامان میں بہت زیادہ مصروف رہنا یا حد سے زیادہ اس میں لگ جانا, اس کا زبردست, انجام برا بہت ہے. بہت بہت زیادہ مصروف رہنا اور حد سے زیادہ گزر جانا. اب حد کہتے ہیں کہ لمٹ سے زیادہ, آپ ایک لمٹ ہی کراس کر جائیں, حد سے زیادہ لگ جائیں, جس طرح سے کہ ایکسٹریم ہو جائیں آپ اس کے اندر, اتنا دل لگا لیں کھیتی باڑی سے کہ بھیا آپ کو اور کچھ سوجھ ہی نہیں رہا ہے, آپ بس کھیتی باڑی کر رہے ہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور دن رات اسی میں پڑے ہیں کھیتوں میں. تو اس باب کے اس نام کو اگر پڑھے کوئی تو سیدھا سمپل اتنا آسان سمجھ آتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عام ہر ایک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو بہت زیادہ اس میں حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے کھیتی باڑی کے کام میں. پہلا مسئلہ یہاں سے یہ حل ہو گیا کہ یہ ہر ایک کے اوپر آپ اس کو کس نے فٹ مت بولا؟ کریں. کس نے نہیں بولا؟ حل نہیں ہوا میں ارے بتا رہا ہوں نا. رکیے, نہیں ہم کس نے مرزا کہا؟ صاحب حل کہاں ہوا؟ ہم مرزا صاحب سے بات کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ یار, ہم کس مرزا نے صاحب کہا سے ہے؟ بات کر. نہیں کس نے کہا ہے تمہارے پاس ارے مرزا حجت صاحب, کس نے دی ہے؟ مرزا صاحب ہم آپ کو کس نے دی ہے؟ ایڈم بھائی رک جائے, ایک منٹ چلیے رک کر جائیے. لیجئے, کر لیجئے پہلے آپ آپس میں آپ اپنا کاریہ کرم کر لیجئے کہ بولے گا میں کون. آپ کو بتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, یہ حدیث تو حضور کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, یہ باب بھی حضور نے لکھوایا ہے کیا؟ ارے مرزا صاحب, ہم وہی آپ کو اسی لیے پہلے پوچھے تھے کہ آپ پڑھے رہے ہیں حدیث کے بارے میں, کچھ ہے آپ کو پتا کہ نہیں ہے. ہم وہی جب پوچھ بول یہ رہے ہیں ریوائنڈ کر باب کے دیکھ لیجیے گا, امام بخاری نے باب باندھا ہے, وہ کس چیز تو پہ باب باندھ حضور رہے نے ہیں, نہیں باندھا نا. کس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ ایک منٹ, باب سنیے, باب حضور نے امام بخاری نے باندھا ہے نا, حضور نے تو نہیں باندھا ہے نہ. حضور نے ارے کہا سن کیسے لیجئے, لکھنا؟ ارے حضور نے لکھی تھی کیا حدیث کی کتابیں؟ حضور نے لکھی تھی کیا؟ آپ بھی تو بخاری میں سے پڑھ رہے ہیں نا, نام لے رہے ہیں کہ بخاری کی حدیثیں لکھ کے دی تھی حضور نے, امام بخاری نے اکٹھی کی نا, لکھ رکھی نا. ابھی سنیے, حضور نے ارے جو مرزا بات صاحب بولی سن وہ آپ کے لیجئے نا. سامنے ہے. ارے آپ کیا بیچ حضور میں نے کیا کاٹیں گے, بولا تھا؟ آپ ہماری بات مرزا صاحب آپ ہماری بات سنیں گے یا بار بار کاٹتے رہیں گے بیچ میں؟ سنیے گا سر, بولنے دیجیے گا, ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ہم تمیز سے سمجھا رہے ہیں, اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے آپ مان لیجیے گا, نہیں آئے تو بالکل اٹھا کے آپ
निकाल दीजिएगा उसमें से, कोई मतलब टेंशन नहीं है कोई। अच्छा, पहली चीज हम ये इसमें रखे रहे हैं कि हद से ज्यादा तजावुज कर रहा है, ये वर्ड्स उस पे लिख रखे हैं। और दूसरा ये देखिएगा कि इस बाब में मिर्जा साहब आगे पीछे स्किप करके देख लीजिए कि आपको इस बाब में कौन और हदीस मिल रही है क्या। चलिए एक और भी टास्क कर लीजिए छोटा सा, इसी बाब के अंदर देखिए कोई और हदीस है। सुनिए सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, अरे मुझे सर, बस हम इतना बता दीजिए, स्टेप बाय इतना स्टेप बता चल रहे हैं दीजिए ना। कि हुजूर, सुनिए, हुजूर ने ये हदीस वाली बात बोली है या बाब भी बोला है? अरे हजरत, हम आपको जो बता रहे हैं आप वो सुनेंगे कि नहीं? आप अपनी सुनाते रहेंगे, हम जो आपको बोल रहे हैं। हाँ, चलिए रुक जाइए ना, हम आपको बता रहे हैं। पहली बात ये कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है कि जो हद से ज्यादा बढ़ रही है। आम आदमी के लिए ये हुक्म नहीं है। हद से ज्यादा वाली बात हुजूर ने बोली है या बुखारी ने बोली है अपनी तरफ से? अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, हुजूर ने लिखी है क्या शर्ह हर चीज की? हुजूर ने तर्जुमा भी किया था कि उर्दू में जो आप पढ़ रहे हैं, जो हुजूर ने किया था। हमारे यहाँ एक प्रॉपर सिस्टम है। अरे मिर्जा साहब, आप इल्म हासिल कर लीजिएगा, आपको नहीं पता हो तो। अहादीस का एक प्रॉपर इल्म है, मुहद्दिसीन ने अहादीस इकट्ठी की, उन पे लिखी, उन पे कलाम है, अस्मा और रिजाल का इल्म है, काफी सारी चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वो हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम आपको समझाएं कि बात कैसे बांधा जाता है। और ना ये हमारी ड्यूटी है। अरे ये कौन बीच में कूद रहा है? अरे उतर आए, अरे उतर रहे अपनी हरकत पे। अरे ये कौन भौंक रहा है? मिर्जा साहब अपने कुत्ते सबर कर यार। ओके, इसने कहा कि हमारे पास इल्म है रिजाल का और हमारे पास इसकी शरह है। मैंने इसीलिए जब इसने ये वाली बात बोली थी उस वक्त मुझे पता था कि ये कहाँ जा रहा है। गालिब साहब, आप इनके 2 स्टेप आगे नहीं सोचते हैं, मैं इनसे 2 स्टेप आगे सोचता हूँ। जिस वक्त इसने बात की थी उसी वक्त मैंने बोला था कि ये किसने कहा है। अरे यहाँ पे तुम साले भौंक रहे हो, तुम बैक स्टेज करवाऊं? सबर करो। इसीलिए मैंने ये चीज बोली थी कि ये लोग जिस एंगल पे जाते हैं उस एंगल से 4 स्टेप आगे मैं बैठा होता हूँ। मैंने इसलिए बोला था कि तुम्हें ये बात जो तुमने यहाँ पे अभी रखी है ये किसने बोली है, क्योंकि इसकी शरह फतुल बारी के अंदर लिखी हुई है। ये मुझे चैप्टर के नाम पे क्या गुमनकेरियां मार रहा है? शरह पे जाना है ना, इल्मुर रिजाल पे जाना है ना, शरह और अदब देखना है ना। तो भाई बताओ ना कि फतुल बारी क्या लिख रहा है। मैं फतुल बारी खोलता हूँ इसके सामने, देख लेते हैं फतुल बारी के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने इससे यही पूछा था कि तुमने जो हुज्जत दी है, तुम्हारी ये शरह तुमने कहां से ली है। मुझे इसलिए नहीं बोलने देते ये लोग क्योंकि इन्हें पता है कि ये जिस एंगल पे जाके कदम रखेंगे ना उससे 4 एंगल आगे मैं बैठा होता हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलने देंगे। आपसे बात लॉजिक पे करते करते जब लॉजिक हारती है तो इनकी शरह बीच में आ जाती है। अब लॉजिक हार गई, शरह आ गई। अब शरह पे जब मैं क्वेश्चन रख रहा हूं तो तब भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? बताए फतुल बारी ने क्या शरह रखी है, नहीं तो मैं खोलता हूं फतुल बारी की शरह। बुलाओ अब इसको। कोई भी आरा गैरा कुत्ता आके भौंकेगा बीच में, हम जवाब थोड़ी देंगे जी। शुरू में बताए थे ना मिर्जा साहब से बात कर रहे हैं। अरे फिर ये बता दीजिए। जैसे बहुत देखे हैं मैंने, हरामी कुत्ता भौंकेगा। तुम जैसे कुत्तों को बहुत देखा हुआ है, गली में हर किसी अरे गरे पे भौंकते रहते हो। यहाँ पे आके हमें बताओगे तुम लोग? तुम्हारा बाप हूं मैं, जाके अपनी माँ से पता करो। हैरा गैरा बोलेगा। लो पता लग गया गालिब, जवाब नहीं है अब इनके पास, लग गया पता। लो फतुल बारी क्या कहती है, अब मैं आप सबको दिखाता हूँ। शरह देखनी है ना, ये शरह है, ये लो पकड़ो। तुम लोगों को शरह तक जाना है, तुम लोगों को अंब का पता नहीं है, तुम किसके सामने बैठे हुए बात करते हो। दिखाओ शरह यार इनको। ये फर्ज शरह है। क्या कहती है फतुल बारी? कहती है ऑन द अथॉरिटी ऑफ अद-दाऊदी दिस इज फॉर समवन हु इज क्लोज टू द एनिमी बिकॉज इफ ही वर्क्स इन प्लोइंग ही डज नॉट एंगेज इन द एनिमी ऑपरेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो लड़ाई नहीं करेगा। ये फतुल बारी कह रही है कि ताकि जब अगर तुम बैठे हुए हो तो तुम्हें लड़ाई करना है, तुमने अप्लॉइंग नहीं करनी, तुमने लड़ाई करके पैसा हासिल करना है। अबू अब्दुल्ला क्या कह रहा है? द सेम अप्लाइज टू रेसिपिएंट अलोन। आई सेड अलोन भी सेम अप्लाइज टू रेसिपिएंट अलोन। आई सेड अब्दुल उमर has nothing in al-Bukhari except this hadith and another hadith on food and another hadith on jihad from his saying includes the ruling of the chain of transmission. So ये chain of transmission से जो हदीस आई है वो जिहाद के ऊपर और फूड के ऊपर है, लिहाजा इसको उसके साथ मिलाना है हमने, क्योंकि सेम चेन जो अदबुल दज्जाल की बात कर रहे हैं, अदबुल रजाल की बात कर रहे हैं, रजाल यानी कि इंसानों का जो अदब है जो बनाया गया है शरह के अंदर, सेम चेन के साथ आपके पास जिहाद की हदीसें आ रही हैं। लिहाजा दिस विल कनेक्ट टू द जिहाद, कि जो जिहादी लोग हैं उनको जिहाद करना चाहिए, उनको प्लॉइंग नहीं करनी चाहिए। ये शरह कौन दे रहा है? ये आपको शरह दे रहा है आपका, ये देखें मैं वापस अरबी में ट्रांसलेट करता हूँ, फतुल बारी सहीहुल बुखारी। ठीक है, अब वही है किताबुल मज़ारिअ जो आपकी एग्रीकल्चर की किताब है और जो बाप को दिया गया हुआ है। भाई कहां से आके आ रहे हो?
تمہیں امب کا پتہ نہیں ہے, شرع تم نے پڑھی نہیں ہے, اپنی مرضی سے جو 2% کی انفارمیشن اپنے ملاؤں سے لے کے آتے ہو, یہاں پہ آ کے بھونکتے ہو. تمہاری شرع شرع ساری میرے تمہارے باپ کو بھی نہیں پتا ہوگی جو میرے کو کھول کے حرکت رکھی ہوتی ہے میں نے تم لوگوں کے لیے. میں تو مانگتا ہوں تم جیسا کوئی بندہ آ جائے جو تمیز طریقے سے بات کرتے, لیکن تم لوگ جیسے بندے تمیز سے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ تم لوگ محمد کی سکھائی ہوئی ابیوسو لینگویج کے اوپر چلتے ہو. پتا لگ گیا غالب صاحب آپ کو کیا گیم ڈالی ہے اس نے؟ ہاں وہ مجھے پتا تھا, لیکن جیسے اس نے پہلے ہی جھوٹ بول دیا باپ والے پہ, میں نے سوچا اسے میں آگے سے بڑھنے ہی کیوں دوں, کیونکہ باپ تو حضور نے بولا نہیں تھا. سر تو یہ وہ سن ہی رہا تھا بیچ میں. لاجک پہ آپ نہیں ان کے ساتھ کھیل سکتے سر. لاجک جیسے کہ آپ نے لائی, اس نے کیا بولا ہے کہ جی ہمارے پاس ادب الرجال ہے اور وہ تفسیر کی شرح ہے, حدیث کی شرح ہے. بھائی مجھے پتا ہے نا اس نے کس اینگل پہ کھیلنا ہے, میں نے اسی وقت اس نے منہ سے نکالا, میں نے اسی وقت بول دیا. آپ نے مجھے کہا نہیں یار رک جاؤ ذرا میں سے بات کر لوں, میں کہا کر لو یار. نہیں کر سکتے. جس بندے نے اس اینگل پہ پہلے اینگل پہ بولا ہے نا, کتاب کا نام سمجھ لو کہ وہ اپنے ملا سے سیکھ کے آیا ہے اور وہ آدھی انفارمیشن لے کے آیا, پوری نہیں لے کے آیا. بھائی سمجھنا شروع کر دو ان لوگوں کی باتیں. ہمارا فیضو بہت ٹرینڈ ہو رہا ہے اور بہت ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے. مجھے اسی لیے فیضو بڑا پسند آ رہا ہے ڈیبیٹ میں, اٹھا کے ریفرنس ڈالتا ہے. اچھا لالا جی وہ اپنی اسکرین شیئر کر رہے ہیں اہر بھائی, اس کا مطلب یہ ہے وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر وہ ہاں کیا دکھانا چاہتے ہیں. جب وہ بدتمیز سالہ جھوٹا یہاں پہ آ نہیں کے نہیں پہلے نہیں معافی نہیں, مانگے, اس نے گالی کیوں نکالی؟ نہیں رکو, پہلے اچھا یہاں آپ پہ آ کے بتائیے. گالی نکالنے کے اوپر معافی مانگے گا تو اس سے آگے بات ہوگی, نہیں تو اس سے آگے بات نہیں ہوگی. اسے کو معافی مانگے, اس نے پہلے بھونکنے والی گالی, کتے والی گالی کیوں نکالی, اس کو کس نے سکھایا ہے کہ وہ اس ٹائپ کی بکواس اور گالی نکالے؟ پہلے یہ بات کو واضح کرے گا پھر آگے چلیں گے, اس سے پہلے آگے نہیں چلیں گے اس کے ساتھ. نہیں تو میں اس کے محمد پہ اب گالی نکالوں گا, اسے کہنا کہ اب اگر آگے اس نے گالی نکالی, معافی نہ مانگی بلکہ گالی نکالی, تو اس اپنے محمد کی بے حرمتی اور اس کی ساری کی ساری ذمہ داری اس اکیلے شخص کے اوپر ہوگی. سو میک شیور کہ وہ اگر سٹریم میں اب آتا ہے پہلے معافی مانگے گا میرے سے اس قسم کی گالی کی, پھر ہم آگے چلیں گے. بلاؤ اس کو. جی اہر بھائی. ارے مرزا بھائی مرزا بھائی گئے آواز آ باہر میں رہی اس ہے؟ وقت. کوئی نہیں ہے مرزا بھائی, پہلے میرے سے معافی مانگو گے تم. پہلے ادھر سنیں. ارے مرزا آپ صاحب تو بھاڑ بہت میں چلے نکال گی رہے ہیں. کیا؟ اچھا ہاں دیکھیے سب جو چلیں گالی گے. والی بات ہے نا, ابے ارے سب پہلے کے معافی پھر آگے. ارے منہ کو لگام دیجئے اپنا, کیا پہلے نام ہے ان معافی کا؟ پھر یہ آگے. کون بول رہے ہیں, یہ کون بول رہے ہیں؟ میرا باپ بول رہا ہوں, پہلے معافی پھر آگے. بیٹا بول رہا ہے, کس کا بیٹا؟ چل نکال اس سالے حرامی کو, محمد کے بس حرام کی ٹھیک ہے. اولاد. چل دفعہ کتی کا بچہ, بولا تھا میں نے تجھے, نکالو اس کو. جی لالا یہ جی. ان کی اوقات ہے. پھر یہ بیچ میں کمن کری مارے گا, جہاں پہ پھر آئے گا پھر گالی نکالے گا. نہیں, پہلے اب سر نگوں کر, پتہ لگے فہم زاغرون, پھر آگے چلیں گے تیرے ساتھ. بدتمیز, بے غیرت.